بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاعا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت صحابیات لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کے اپنی میزبان ڈاکٹر جاذبہ عباسی۔ جی جناب، تو آج کے پروگرام میں جن صحابیہ کی سیرت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، جن صحابیہ کا قصہ لے کر میں آئی ہوں، ان شہزادی کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عائشہ نام، صدیقہ اور حمیرہ لقب، ام عبداللہ کنیت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ماں کا نام زینب تھا، ام رومان کنیت تھی اور قبیلہ غنم بن مالک سے تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ و برج سعادت تھا، جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پرتو فگن ہوئیں۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان برگزیدہ شخصیتوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیس تھی، وائل کے بھائی افلاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آیا کرتی تھی۔ رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ملنے آیا کرتا تھا۔ تمام ازواج مطہرات میں یہ شرف صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب ہوئی تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ام رومان سے کہا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، تو چونکہ یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی تھی، وہ بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ حضرت عائشہ اگر ان کے گھر میں آ گئیں تو اسلام کا قدم ان کے گھر میں آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے خولہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کر دیا، 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ 6 برس کی تھیں۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا۔ عطیہ اس کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ابن العربی نے لکھا ہے کہ ایک نہ تمام بچہ ساقط ہوا، اس کا نام عبداللہ تھا اور اسی کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی تھی، لیکن یہ قطعاً غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے تھی، جن کو انہوں نے متبنہ بنایا تھا۔ حضرت عائشہ خوشرو اور صاحب جمال عورت تھیں، رنگ سرخ اور سفید تھا۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف عورتوں پر، نہ صرف دوسری امہات المومنین پر، نہ صرف خاص صحابیات پر، بلکہ باستثناء چند تمام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ: ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ہوں۔ امام زہری جو سرخیل تابعین تھے فرماتے ہیں، ترجمہ: عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم کی مالک تھیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے، ترجمہ: قرآن، فرائض، حلال الحرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ امام زہری کی ایک شہادت ہے، ترجمہ: اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار
مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوے دیتی تھیں، اور اکابر صحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے ہیں ان کو علامہ سیوطی نے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ اس رسالے کا نام عین الصحابہ فی ما استدرکتہ عائشہ الصحابہ ہے۔ حضرت عائشہ مکثرین صحابہ میں داخل ہیں۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ امام بخاری نے منفرداً ان سے 54 حدیث روایت کی ہیں۔ ادبی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھیں۔ ترمذی میں موسیٰ ابن طلحہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ: میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلند مقام رکھتی تھیں۔ وہ نہایت قانع تھی، غیبت سے احتراز کرتی تھی، احسان کم قبول کرتی تھیں، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی، تاہم نہایت خوددار شخصیت تھی۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے متنبہ فرزند تھے، ان کی فیاضی دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئی اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہ کریں گی۔ چنانچہ ابن زبیر مدت تک معتوب رہے اور بڑی دقت سے ان کا غصہ دور ہوا۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھی، حج کی بھی شدت سے پابند تھی اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھی۔ غلاموں پر شفقت کرتی تھی اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتی تھی۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 47 ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر زمانہ خلافت تھا کہ رمضان 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رحلت فرمائی۔ اس وقت 67 برس کا سن تھا۔ وہ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت مدفن ہوئیں۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے قبر میں اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جی جناب، تو یہ تھا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنات کی بیٹیوں کو سیرت صحابہ سننے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔